بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا
کشائی کریں. میں دعوت دیتا ہوں میڈم زہرا بشیر. پلیز آپ لائٹ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنے تمام معزز مہمانان گرامی کو اس تقریب میں خوش آمدید کہتی ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی لمحات سے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہماری حوصلہ افزائی کی. معزز مہمانان گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی یہ تقریب ریڈ فاؤنڈیشن گرلز کالج کے آغاز کے سلسلے میں منعقد کی جا رہی ہے. الحمدللہ ریڈ فاؤنڈیشن افضل پور جو کہ 1998 میں قائم ہوا، آج اپنے بہترین نتائج کی وجہ سے اپنا ایک خاص مقام رکھتا ہے، جس کی عمدہ مثال ہمیں پچھلے 5 سالہ نتائج کی صورت میں نظر آتی ہے. آئیے ہم ان نتائج پر نظر دوڑاتے ہیں. ریڈ فاؤنڈیشن افضل پور نے بورڈ کے سالانہ نتائج 2017-18 میں 20ویں پوزیشن حاصل کی. اس کے ساتھ ساتھ 2018-19 میں 19ویں پوزیشن حاصل کی اور اس کامیابی کو برقرار رکھتے ہوئے 2020-21 میں 7 پوزیشنز حاصل کی، جو کہ ریڈ فاؤنڈیشن افضل پور کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اسی سالانہ بورڈ کے شاندار نتائج اور بہترین کارکردگی کی بنیاد پر افضل پور ریڈ فاؤنڈیشن ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے. حاضرین محفل، عوامی مطالبات و خواہشات اور وقت کی ضرورت کے پیش نظر ریڈ فاؤنڈیشن افضل پور نے گرلز کے لیے انٹرمیڈیٹ کی کلاسز کے اجراء کا فیصلہ کیا ہے. الحمدللہ ریڈ فاؤنڈیشن کی انتظامیہ نے اس سال بچیوں کے لیے سال اول پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ کی کلاسز کے اجراء کی منظوری دی ہے. سب سے اہم بات یہ کہ ہم نے ان تمام طالبات کے لیے بہترین صلاحیت کی حامل خواتین اساتذہ کا انتظام کیا ہے. میں بحیثیت پرنسپل آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتی ہوں کہ میں اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ریڈ فاؤنڈیشن کی انتظامیہ اور آپ کے اعتماد پر پورا اتروں گی، اور میں آپ سے بھی یہ امید رکھتی ہوں کہ آپ اس سلسلے میں میری بھرپور رہنمائی اور معاونت کریں گے. میں آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ آپ کی بچیوں کی بہترین تعلیم و تربیت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھوں گی. حاضرین محفل، چونکہ آج کے جدید لیکن پرفتن دور میں بچوں کی تعلیم و تربیت کی اہمیت سے ہر کوئی واقف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنی بیٹی کی خوب اچھی طرح تعلیم و تربیت کرے، اس پر دل کھول کر خرچ کرے، تو اپنی بیٹی یعنی اس کی وہ بیٹی اس کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ ہوتی ہے. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی بچوں کی تعلیم و تربیت اسلامی شعائر اور جدید تقاضوں کے مطابق کریں تاکہ وہ اپنی عملی زندگی میں اور معاشرے میں بھرپور کردار کر سکیں. میں ریڈ فاؤنڈیشن انتظامیہ، جن میں ریجنل منیجر ظفر نذیر صاحب، ڈپٹی منیجر ایجوکیشن مزمل حسین صاحب کی بہت مشکور ہوں، جن کی رہنمائی اور مشاورت ہمیں مسلسل حاصل رہتی ہے، جو ادارے کی ترقی میں ہمارے لیے بہت معاون ثابت ہوتا ہے. اور ناراضات پرنسپل صاحبہ اور تمام اسٹاف کو کالج کی اوپننگ پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور 1998 سے شروع ہونے والا سفر آج پہلے تو یہ اسکول تھا، آج کالج میں تبدیل ہو گیا. اس پر نہ صرف پرنسپل صاحب، ریجنل مینیجر
बल्कि आवाम और इलाका के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है कि लोगों ने किस तरह रीड फाउंडेशन पे एतबार किया और किस तरह उन्होंने अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर रीड फाउंडेशन कॉलेज का इंतजाम किया। इस पर मैं अदारा आज़ाद की प्रिंसिपल साहबा, रीजनल मैनेजर, मुकम्मल स्टाफ, वाइस और गर्ल्स सेक्शन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ मैं एक बात कहता चलूँ कि इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो स्कूल है, स्कूल साइड में 11 से 12 बच्चियाँ 1050 प्लस नंबर लेंगी इंशाअल्लाह। और उनमें टॉप 20 में भी बच्चियाँ होंगी। चंद एक नाम मेरे सामने हैं, लेकिन उनको अभी मैं जाहिर नहीं कर सकता, गवर्नमेंट की कुछ मजबूरियाँ होती हैं, क्योंकि अभी रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है। लेकिन वो बच्चियाँ 1050 क्लास कर रही हैं। यहाँ पे मेरा मुझे नजर आ रहा है, जब ये स्कूल ओपन हुआ था तो उसका इंतजार मेरा यहाँ पे मौजूद है और शायद आपकी समाज का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे वो तमीर साहब के नाम से बच्चा यहाँ पर मौजूद है, पहला स्टूडेंट इस अदारे का, और आज कॉलेज में तब्दील हो गया ये अदारा। तो स्कूल साइड वाला सेक्शन कंप्लीट, आज से कॉलेज में वो पढ़ा भी रहा है। एक अदारा है, वहाँ पर टीचिंग कर रहे हैं। और कितने हमारे असातिज़ा ऐसे हैं जो हमारे हाथों से यहाँ पे पहले उन्होंने तालीम हासिल की और फिर B.Ed में यहाँ पे मुश्ताक साहब, मुजम्मल साहब, शाहिद साहब, और कितने ही ऐसे हैं, फीमेल में भी ऐसे हैं अदारे, फीमेल सेक्शन में भी कितने हमारे स्टूडेंट बने और जिन्होंने हमसे B.Ed की तरबियत हासिल की। और इस अदारे को मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा एजाज़ हासिल है। तालीम के साथ साथ बच्चों की जो तरबियत की जाती है, इस वक्त गवर्नमेंट सेक्टर में मैं खुद जॉब कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर गवर्नमेंट ने ये महसूस किया है कि इस्लामी तालीम के हवाले से आपको पता है कि हर साल निसाब को तब्दील किया जाता है। इस साल भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज होगा कि गवर्नमेंट ने आज़ाद जम्मू और कश्मीर निसाब जो पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का निसाब चलता रहा है उसको तब्दील कर दिया है। एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, इसको अचीव हम नहीं कर रहे हैं। हमारी दिन और रात आपके लिए वक़्फ़ है, जब भी जैसे आप हमें बुलाएंगे हमारा ताउन आपके साथ रहेगा। और मैंने इस दफ़ा अपनी बेटी के कागजात भी जमा करा दिए हैं ताकि वो फर्स्ट 3 की क्लास में प्री-मेडिकल की तालबा बने। इस हवाले से मैं दीगर अपने जो अदारा के मुल्हिका इलाके हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो दूर दराज अपने बच्चों को भेजने की बजाय अपने को जवाब में यही जो कॉलेज है यहाँ पे अपनी बच्चियों को भेजें। और यहाँ पर सिर्फ ना सिर्फ बच्चे पढ़ेंगे बल्कि इसके साथ साथ उनकी तरबियत का भी बेहतरीन अहकाम किया गया है। इस हवाले से एक तो बच्चियाँ हमारी नज़रों के सामने रहेंगी और दूसरा उनके लिए आपको पता है कि एक बच्चा जिसको आप लेकर भेजेंगे उसके लिए हमें कम से कम एक आदमी जो उसको पिक एंड ड्रॉप करेगा, फिर जब बच्चे स्टॉप में उतरते हैं उनको लेने के लिए जाएगा। तो ये हमारे घर के बिल्कुल करीब है। इसलिए मैं अपने अवाम इलाका से अपील करता हूँ कि इनके साथ भरपूर तावन करें। हमारा तावन आपको साथ रहेगा इंशाअल्लाह। जब भी जैसे जिस वक्त आपको जरूरत पड़ी हम हाजिर हैं। पूरी टीम का पूरा स्पेशली यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं इनका मशहूर कि अपने कीमती रमजान में से हमें भी यहाँ पर टाइम दिया। मैंने 6 साल हो गए हैं इन्फॉर्मेशन स्कूल अफजल कपूर में। जब भी ये आते हैं तो थोड़ा सा साहस जो है ना वो चल जाता है। कोई अपने कपड़े देखना शुरू कर देता है, कोई अपने शूज़ देखना शुरू कर देता है। बाकी जो सफाई सुथराई के मामलात हैं यानी खतरे से बच जाती है इस किस्म के मजम्मत साहब। तो ये इनकी क्वालिटी है और जो इनकी जात है इसके साथ ये क्वालिटी है कि जब ये आते हैं तो हमें इस लाइफ पे जाते हैं टीचर की क्वालिटी क्या होती है, टीचर की पर्सनैलिटी क्या होती है और स्कूल की क्लीनेस क्या होती है। तो मैं इनके लिए क्लैपिंग करना चाहता हूँ कि डर जरूर है लेकिन स्कूल का माहौल
کھینچیں گے اپنی پرسنالٹی، اس کے لیے ہمیں رول ماڈل کی طرح ہدایت بھی دیتے ہیں. سر آپ بیٹھ میں تشریف لائیں. خواتین حضرات، محترم ظفر نذیر صاحب، آج میں دیکھ رہا ہوں کہ چھٹی والے دن کافی سارے لوگ یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں. میرپور سے ہمارے ڈاکٹر عامر مشتاق صاحب، پرنسپل انفارمیشن کالج میں شاہجہاں صاحب، یاسین صاحب ہیں، اسلم صاحب ہیں، اور ہمارے شاگرد بھی یہاں سے سوشل میڈیا کے لوگ بھی ہیں. تو میں سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے کمیٹی باتیں کی جاتی ہے. تو آپ تمام لوگوں کا شکریہ. آپ اس فنکشن میں جم کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈبل تشریف بھی لائے. آج 14 اگست ہے اور ساری قوم جو ہے اپنا 75واں جو آزادی منا رہی ہے، اس کے وجہ سے پروگرامات چل رہے ہیں. تو ہم نے پرنسپل صاحبہ سے میٹنگ کی تو انہوں نے کہا کہ اس خوشی کے موقع پر ہم بھی کالج کا جو ہے اجرائیگی کا اعلان کرتے ہیں. تو اسی لیے آج ہم سب آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آپ لوگ بھی آپ تشریف لائے ہیں. یہاں ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی زندہ تھا اور میں بھی یہاں جلمہ پڑھاتا رہا ہوں کہ میں سوچتا تھا کہ آج اس بلڈنگ کو دیکھتے ہیں اور اس جو بلڈنگ جو ریل فاؤنڈیشن نے یہاں کے لوگوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے بنا کے لی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ مغلہ سے لے کے رائے پور تک دوسری بھی ہماری بلڈنگ ہے رائے پور میں اس کا کوئی بلڈنگ نہیں. تو جن لوگوں نے یہ تعمیر کی ہے، جن لوگوں نے پلاٹ دیا ہے، وہ بھی آپ کے یہاں لوگ مختار باز صاحب ہیں اور ارشد صاحب میں رہتے ہیں. نہ مختار باز صاحب کے بچے یہاں پڑھتے ہیں، نہ ارشد صاحب کے بچے یہاں پڑھتا ہے. جن لوگوں نے یہ سلسلہ جاری کیا ہے، آپ کے لیے کیا ہے، اس قوم کے لیے کیا ہے، تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اور برکتیں عطا فرمائے، ان کی زندگی میں. جو بھی ہمارے اساتذہ کرام یہاں پر رہے ہیں، محنت کی ہے اور اس بلڈنگ سے اٹھ کے ہم یہاں پر آئے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک مسلسل جدوجہد ہے. سب لوگوں نے اپنے اپنے حصے کا کام کیا ہے اور مسلسل کام کیا ہے، تو تب جا کے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں محترم زارا بشیر صاحبہ اور ان کے ساتھ جتنی بھی ٹیم ہے، میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ آپ ان کے لیے بھرپور کلیپنگ کریں، اس لیے کہ میں یہاں اسٹیج پہ کھڑی ہو کے کوئی فخر سے بات کر رہا ہوں یا میرے محترم ظفر نذیر صاحب نے مجھے باتیں کی ہیں یہاں کھڑے ہو کے، تو یہ سب ان اساتذہ اکرام کی محنت کا نتیجہ ہے. یہ ان کی کوششیں ہیں، ان کی محنتیں ہیں، ان کی اخلاص ہے اور ان کی لگن ہے اسکول کے ساتھ، اور انہوں نے رزلٹ بھی دیے ہیں. محترم ظفر نذیر صاحب نے، پرنسپل صاحبہ نے بھی جو آپ کے سامنے رکھے ہیں. تو انشاءاللہ ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمیں اس میں مزید توفیق کی عطا فرمائے کہ ہم اس کو مزید آ کے رزلٹ دیکھ لیں، 9th 10th کے رزلٹ دیکھ لیں، 8th تک آج آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہاں گورنمنٹ کے ادارے ہیں، یہاں پر ہمارا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں. ہر انسان اپنی خوبیوں کے اوپر جیتا ہے. میں اگر کہوں گا اپنی خوبی ہمارا ادارہ کی ہو یا اپنی خصوصیات نہیں ہوگی، ہم کسی کو تنقید کرتے ہیں یا یہ ہے یا گورنمنٹ کام نہیں کرتے، ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا ہے. لیکن ہم اپیل کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ آئیں، یہ ہمارا پروگرام ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور اس سے پہلے بھی آپ جانتے ہیں، تو ہمارے ساتھ چلیں. تو ہم اس کو مل کے لے کے آگے بڑھتے ہیں، اس لیے کہ یہ کوئی ہمارا ایجنڈا نہیں ہے، یہ پاکستان کا ایجنڈا ہے، یہ ریاست آزاد جموں کشمیر کا ایجنڈا ہے. اور اس سوسائٹی کی تعمیری اور فکری تربیت کے لیے آپ ہمارا ساتھ ہیں اور مل کے اس کو لے کے چلتے ہیں. اس پرچم کے ساتھ ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں سانجھیاں. نہ اس ادارے کا مالک کمپیور ہے، بورڈ ہے جو ہمیں انسٹرکشنز دیتا ہے، پورے آزاد کشمیر کے اندر یہ کام کر رہا ہے الحمدللہ.
اتنا خوشی محسوس کرتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس مشن کا حصہ ہیں، اور انشاءاللہ جب تک ہمارے اندر سانس موجود ہے ہم اس مقصد کو لے کے اس قوم کی بہتری کے لیے ہم آگے بڑھیں گے۔ اور ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم نے سوسائٹی کی فکری لحاظ سے اچھی تعلیم و تربیت کرنی ہے۔ آپ یہ روزانہ ٹی وی کے اوپر دیکھتے ہیں کہ جو آج کل ہمارے ملک کے اندر چل رہا ہے تو بڑا بدقسمتی ہے ہماری، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم سوسائٹی کو فکری اور تعمیری لحاظ سے آگے لے کے نہیں چلیں گے، لوگوں کو برابر نہیں بنوائیں گے، تو ہمارے لیے مسائل مستقبل میں۔ تو ہماری تو کوشش ہے کہ ہم اس کو اچھے انداز میں لے کے چلیں، تعلیم و تربیت کو مدد کریں، اسی لیے ہم آپ سے تعلق کی امید کرتے ہیں۔ تو آخر میں دوبارہ سے کیونکہ مجھے تھوڑا سا پسینہ ہے اور آپ یہاں گرمی کا مجھے اندازہ ہے کہ میں وہاں بیٹھا رہا ہوں، لوگ ابھی کافی ٹائم ہو گیا ہے گھر میں تو مصروفیت ہو گئی، تو میں یہ آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک آپ کا ادارہ ہے، یہ کسی فرد کا ادارہ نہیں ہے، آپ اس کو اپنا ادارہ سمجھیں، اس کے ساتھ تعاون کریں، اساتذہ کے ساتھ آپ مسلسل رابطہ رکھیں۔ یہ صرف اور صرف اس لیے کر رہے ہیں آپ کے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، ان کا کوئی اپنا ایجنڈا نہیں ہے، ایجنڈا وہی ہے کہ جو آپ اور ان کا مل کے ایک ہی ہے کہ آپ کے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت مل جائے، تو اس کے لیے یہ آپ سے تعاون چاہتے ہیں، اور تعاون کی تفصیل کے اوپر تو صاحب نے آپ نے بتایا ہے تعاون کیا ہے۔ تو آخر میں یہ ایک بات آپ سے کر کے جانا چاہوں گا، دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ایک آزاد ملک کے اندر رہتے ہیں، تاریخ آپ لوگ پڑھتے ہیں، تو دیکھیں ہمارے قبرستان ہے گاؤں کے اندر، بہت سارے لوگ وہاں دفن ہیں، تو کوئی ان کو یاد نہیں کرتا، کوئی اقبال کے نام سے بھی ان کو یاد ان کے نام سے بھی، لیکن جب ہم کسی جگہ پہ اخبار ہے، کسی کتاب کے اندر یا ٹی وی کے اوپر اقبال اور رحمۃ اللہ قادیانی کا نام لیتے ہیں، تو اس کے پیچھے ہمارے دماغ میں تصویر بھی آ جاتی ہے، اور وہ کیوں آتی ہے؟ وہ اس لیے آتی ہے کہ بھائی نے اپنے لیے نہیں جیے، اس قوم کے لیے جیے، اور کام مجھے یاد ہے یہاں قدیر صاحب بیٹھا کرتے تھے، تو یاسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے پہلے پرنسپل تھے، جاوید صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بڑا ٹائم اس ادارے کو دیا، نعیم صاحب ہیں، عدنان صاحب ہیں، فیصل صاحب ہیں، شاید جلال صاحب ہیں، رحیم صاحب، سب لوگوں نے اس ادارے کو ٹائم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہ دن دیکھنے نصیب کیا ہے کہ آج یہ 22 کمروں کی بلڈنگ، اور اس بلڈنگ میں آپ کو یہاں یہ نظر آ رہا ہوگا مسٹر ارشد حسین اینڈ فیملی۔ آپ یقین کریں کہ یہ فیملی میرپور کی رہنے والی ہے، تقریباً 3 کروڑ روپیہ اس زمین کے بلڈنگ کے لیے دیا کہ یہاں کے بچوں کا ہم پہ حق ہے کہ آپ نے اچھی بلڈنگس پرووائڈ کریں۔ ابھی ہماری کلاسیں شروع نہیں ہوئی، گرمی کی چھٹیوں کے اندر ریڈ فاؤنڈیشن نے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے لیے فرنیچر بھیج دیا، جب بلڈنگ نہیں بنی اور پوری بلڈنگ کا فرنیچر نیا آیا، وائٹ بورڈ نئے آئے، تاکہ ہماری طرف سے کوئی کمی پیشی نہ رہے۔ محترم مختار عباس صاحب نے یہ جگہ دی، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس فیملی کے لیے ہم دعا کرتے، یہ فیملی ایک ہی دن ہمارے یہاں پہ آئی ہے، وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کے یہاں پہ آئے، اس کے بعد دوبارہ نہیں آئے، لیکن ہم سے یہ پوچھتے ضرور رہتے ہیں کہ جس افضل پل کے لیے ہم نے جگہ دی، بلڈنگ دی تھی، تو اس کے کیا حالات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حصے کی جزا دے گا۔ جن لوگوں نے تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پہ کام کیا، ان میں سے بے شمار لوگ اچھی جگہوں میں بھی سیٹل ہیں، اللہ نے ان کو بھی ریوارڈ دیا، اور جو لوگ ان کے ساتھ مستقل طور پہ رہے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی اولاد کی شکل میں ان کو برکت دے رہا ہے، ان کے بچے آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس پہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نیٹ فاؤنڈیشن کا حصہ ہیں۔ اور یہاں جب نتائج آنے شروع ہوئے، ہم 9-10 کے حوالے سے جب ہم نے پہلی ٹریننگ وہاں میپر کے اندر کروائی، تو مجھے یاد ہے کہ یہ افضل کی ٹیم کہتی ہے کہ سر ہم میپر کے مقابلے میں ایک اچھا ادارہ یہاں کھڑا کریں گے، تو ہماری 2 سال لگاتار پوزیشنز آئیں، تیسرے سال 1 نمبر سے ہماری پوزیشن رہ گئی، اور لاسٹ ایئر ہماری 7 پوزیشنز ہیں۔ تو کالج کے حوالے سے یہاں اسٹاف کی طرف سے تھا، عوام کی طرف سے بھی یہ تھا کہ افضل پور کے اندر ہم ایک اچھا معیاری کالج بنائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ریڈ فاؤنڈیشن یہاں انشاءاللہ ایک اچھا کالج اسٹیبلش کرنے کی پوزیشن میں آ گئے۔ ریڈ فاؤنڈیشن کا جو ٹوٹل سفر ہے وہ زیادہ نہیں ہے، اور یہ اگر آج کل
10 سال کے بعد 20 سال کے بعد وہ تاریخ لکھے گا تو لکھے گا کہ تاریخ جو کشمیر کی سرزمین ہے یہاں ایک موجودہ رونما ہوا. موجودہ کیا تھا کہ 25,000 کی انویسٹمنٹ کے ساتھ ایک اسکول شروع ہوتا ہے, ایک ٹیچر کے ساتھ شروع ہوتا ہے, اور آج 25 سال گزرنے کے بعد 1,12,000 بچہ ریف فاؤنڈیشن کے اندر زیر تعلیم. یتیم بچے تھے. یقین کریں کہ اس غربت کے دور میں اپنے 3-4 بچے پالنا بہت مشکل ہے, فیسیں دینا بہت مشکل ہے, لیکن یہ جو 12,000 سے زائد بچے ہیں ان کا سالانہ خرچہ 50 کروڑ سے زائد ہے. تو ان کے لیے بھی ریف فاؤنڈیشن لوکلی بھی اور انٹرنیشنل بھی لوگوں سے پیسے لے کے آتی ہے, اسکول کو بچوں کی فیس دیتی ہے اور ساتھ یتیم بچوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست بھی کرتی ہے. آج بھی اگر کوئی یتیم بچی یہاں داخل ہونا چاہے کسی بھی اسکول سے, اس کے لیے پہلے دن ہی اس کو کتابیں, اسٹیشنری اور ساری چیزیں 2 سال کی اسے ضرور ملیں گی. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہے. آج 6,700 ریف فاؤنڈیشن کے اندر ہے. اس طرح کی 140 سے زائد بلڈنگ ریف فاؤنڈیشن کی بن چکی ہے, اور ہماری مستقبل میں بھی انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ گرد و نواح میں, منڈا کے اندر, کبھی سبرباد کے اندر 2 کنال 3 کنال 4 کنال جگہ ملے تو ریف فاؤنڈیشن وہاں پہ بھی انشاءاللہ ضرور بلڈنگ بنا کے جس طرح ہم اس بلڈنگ کا جب ہم کھڑے ہیں 10 کمرے پہلے بنے, اس کا افتتاح کیا تو جب وہ ڈونر یہاں پہ آئے تو بھی کہا بچوں کے لیے جگہ کم ہے تھوڑی سی, تو ہم نے کہا کہ یہ 7 والا پلاٹ بھی مل سکتا ہے 10 مرلے کا. ماجد جاوید صاحب شہید ہو گئے, ان کی یہ ملکیت ہے. میں نے کہا آپ اس کی بات کریں. جب ہم نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا پیسے میں بھیجتا ہوں, آپ یہ پلاٹ خریدیں. وہ ہم نے پلاٹ خریدا, پھر اس کے بعد میں دوبارہ بلڈنگ بھی دی. تو یقیناً افسر پور کی بھی ایک بڑی سی تاریخ ہے. جہاں ریف فاؤنڈیشن بڑی ہوئی وہاں افسر پور اسکول بھی بڑی تیزی کے ساتھ نکل گیا. لیکن آج یہاں پہ تقریباً ہمارے 800 زائد بچے ہیں, اچھے نتائج ہمارے پاس موجود ہیں, اچھی ٹیم ہمارے پاس موجود ہے, اور جو ضرورت کی چیزیں موجود ہیں وہ ساری یہاں پہ موجود ہیں. لیب موجود ہے اور ایک پوری ٹیم ریف فاؤنڈیشن کی. یعنی میری ایز اے ریجنل میری ڈپٹی ہے, تو آج 14 تاریخ ہے. پچھلے 10 دنوں میں کم سے کم 5 دفعہ میں یہاں اسکول کے اندر آیا, اور پوری ٹیم بھی یہاں پہ آتی ہے. کل بھی ہم نے چکر لگایا, کل ہم ٹیم بڑی دیر تک کھڑی رہی. تو ہر مہینے ہم لوگ یہاں پہ چکر لگاتے ہیں اور ٹیچرس کی رہنمائی کرتے ہیں. تربیت اساتذہ کا پورا میکانزم موجود ہے. 28 تاریخ جو آ رہی ہے اگست کو, اس دن یہاں 9-10 کی کلاسز نہیں ہوگی, فرسٹ کی کلاس میں چھٹی بھی ہوگی, اور یہ پورا اسٹاف ہمارا بیپر میں جائے گا, اور ہم اگلے پورے سال کی پلاننگ اور ٹریننگ ٹیچرس کو دے رہے ہوں گے کہ آپ نے بچوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے. فرسٹ ایئر ایک چیلنج ہوتا ہے, آسان جاب نہیں ہوتی. 9-10 کے مقابلے میں یہ جو کیریئر ڈیفائننگ مومنٹ ہوتی ہے یہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی ہوتی ہے. اور اس میں ہم ذرا سے بھی غلطی کریں, اگر آپ کا ایک ٹیچر کہیں پہ لیگ کر رہے بچہ 20 نمبر سے رہ جائے, آپ یہ سمجھیں گے اس کو پورا کیریئر میں دھوکہ ملتا ہے کہ شاید ہم لوگ کہیں اور شفٹ ہو جاتے ہیں ہماری 20 نمبر پر. تو یہ اس مینجمنٹ کے لیے بھی اسکول کی اور ہمارے لیے بھی بڑی آزمائش ہے کہ ہم اس کو کس طرح پورا کریں گے انشاءاللہ. لیکن ہمیں اللہ سے بڑی امید ہے کہ جس طرح ہمارے ریف فاؤنڈیشن کے 100 کے قریب کالج پورے آزاد کشمیر کے اندر کام کر رہے ہیں, اور ایک نام ہے ریزلٹس کے حوالے سے. ہمارا یہاں سے 30 کلومیٹر آگے بھیبر کالج ہے, تو وہ کوئی 500 ایڈمیشن فرسٹ ایئر کے اندر یہ تو جھوٹ کو کر کے بیٹھ گئے, اور آج کل ابھی 10th کا رزلٹ آنا ہے, اور انہوں نے ایڈمیشن کلوز کا جو بینر لگا دیا کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. تو یہ بھیپور کالج ہمارا, یہاں ہمارے 1400 بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں, 6 بلڈنگز ہیں ہمارے پاس, اور تقریباً 70 کا اسٹاف کام کر رہا ہے, اور ایک اچھا انوائرمنٹ موجود ہے. افسر پور تو ویسے ہی ایجوکیشن کا ہب ہے, یہاں کالج آف ایجوکیشن موجود ہے, 10 ڈگری کالج موجود ہے, وائز انفو کالج موجود ہے, اور یہاں ایک بڑی رش ہوتا ہے صبح, اور یہاں سے ایک بڑی تعداد میں گاڑیاں شہر میں بھی جا رہی ہوتی ہیں صبح. ان کالجز کو بھرنے کے بعد کوئی کشمیر ماڈل کے اندر جا رہا ہے, کوئی پنجاب کالج کے اندر جا رہا ہے, کوئی اسپائر کے اندر جا رہا ہے. ہماری یہی کوشش ہوگی کہ
آپ کی پہلی ترجیح وہ ریڈ فاؤنڈیشن ہی بنے، اور جو کام ہم نے یہ شروع کیا ہے اس کا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں مقصد بچوں کو اکٹھا کرنا نہیں ہے. جتنے بچے اسکول میں کہیں کہ اب سب کچھ اٹھ کے ہمارے پاس آ رہی ہے تو ممکن نہیں ہے. ہمارے پاس یہی کیپیسٹی ہے کہ یہ 20-22 کمرے ہیں تو ہم میکسیمم یہاں 600 بچہ بٹھا سکتے ہیں اور 300 بچہ دوسرے کمرے میں بٹھا سکتے ہیں. کیپیسٹی 900 کی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا بندوبست ہو جائے. یعنی ریڈ فاؤنڈیشن نے اپنے ٹیچرس کی ڈیولپمنٹ کا پورا ایک میکانزم بنایا ہوا ہے جس کو CPD کہتے ہیں، کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ. اس پہ ان کی لگاتار ٹریننگز ہوں گی، لگاتار ڈسکشنز ہوں گی تاکہ جو پڑھانے والے لوگ ہیں ہم ان کی صحیح تربیت کریں. وہ ٹیچرس کی غلطیاں ٹریول کرتی ہیں. اگر ٹیچر نے ایک لفظ غلط پڑھایا تو وہ 100 بچوں نے غلط سیکھا. تو ممکن ہے 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد جب ان کو صحیح لفظ پڑھا لگے گا نا تو کہیں کہ فلاں وقت میں مجھے یہ ٹیچر نے لفظ غلط پڑھایا تھا. ٹھیک ہے، اس لیے تربیت اساتذہ ذمہ داری ہے. لیکن ہم اس دنیا سے جانے کے بعد کیا چیز چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ وہ یہی ہے جس کا یہ سب سے جاری ہے بلڈنگ بنا کے چلا گیا یہ اگلے 100 سال یہیں پہ رہے گی. پرنسپل صاحب کل اور پہ آج ہو رہے ہیں، کل ہو ہوگا، پرسوں ہو ہوگا. ہماری جگہ لوگ بدلتے رہیں گے لیکن جو بھی بچے یہاں پڑھتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو سب سے جاریہ دیتا ہے. جن لوگوں کے آپ اچھی تربیت کر دیں گے بچوں کی، جب بھی وہ کام کرتے رہیں گے لائف کے اندر تو اس کا بھی مرنے کے بعد بھی میسر ملتا رہے گا. تو والدین اور اساتذہ کے پاس ایک اچھی اپارچونیٹی موجود ہوتی ہے کہ ہم بچوں کے لیے جہاں کھانے کا بندوبست کرتے ہیں، جہاں ان کے لیے گھر کا بندوبست کرتے ہیں تو وہاں ان کے لیے اچھی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرتے ہیں. ریڈ فاؤنڈیشن کا یہی مقصد ہے. ریڈ فاؤنڈیشن اسی کام کے لیے کر رہی ہے. مختلف لوگ یہاں پر یاسر صاحب بھی دیکھ رہا ہوں، اس طرح کے اور لوگ بھی ہیں جو ہمارے اسکولوں کے اندر بھی آگے محنت کرتے رہتے ہیں. ہمارے ٹیچرس کو بہت بڑی سیلری نہیں لیتے. آج کی ڈیٹ میں نہیں کی جو بجٹ ہم لیتے ہیں آپ سے کسی کی بات میں کوئی خرچ ہو جاتا ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اسکول کی پیچھے 20 سال کی سیونگ کے نتیجے میں ہم یہ بلڈنگ کھڑی کر سکتے ہیں یا 3 کمرے بنا سکتے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں تھا. وہ جو موسٹلی چیزیں ہمیں ملتی ہیں فیس کی بات میں، باقی چیزوں کی بات میں، وہ الٹیمیٹلی اسکول پہ کالج پہ خرچ ہو جاتا ہے. تو آپ لوگ جو ہے وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ٹیچرس ہیں یا باقی ہیں، تو وہ ریڈ کے اچھے سفیر بنے، والنٹیئرز جابس کریں ریڈ کے لیے جو جس درجے کے اندر کر سکتا ہے. اگر ہماری کوئی خامیاں ہیں، کوئی کمزوریاں دیکھتے ہیں تو وہ ضرور ہمیں بتائیں. ہم نے کوشش کی کہ میرپور کالج میں ہمارا ہے، یہاں بھی کالج ہے، لیکن ہم نے یہ کہا کہ اب 6 to 2nd year 10th کو بوائز کو میل اور 6 to 10 گرلس کو فیمیل ٹیچرس پڑھائیں گے. وہ کہ میل ٹیچرس کے ملنے کے مسائل بہت ہیں، یہاں پہ بھی ہوتے ہیں، میرپور کے اندر بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم نے ڈیسیژن لیا ہوا ہے کہ ہم اپنے یہاں پہ خواتین ٹیچروں کا ٹرینڈ کریں گے اور میل کو وہاں پہ ٹرینڈ کریں گے. تو کوشش کر رہے ہیں اور یہاں پہ انشاءاللہ بوائز کیمپس کو بھی ہمیں الگ ملتی ہے. اور امید یہ ہے کہ یہ کالج اچھا ایک ٹیک آف کرتا ہے، یہاں سے پوزیشن لیتا ہے اور فرسٹ اینڈ سیکنڈ میں لیتا ہے. اور مائٹ بھی اگلے 1 سال یا 2 سال کے اندر بوائز کالج کی کلاسز کا بھی آغاز کریں انشاءاللہ یہاں پہ. تو جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو بھی یعنی آج ہم نے کہا آپ کو اسٹیج پہ بٹھا کر میں نے کہا نہیں، ہم بھی نیچے بیٹھتے ہیں، ہمارے لیے سارے مہمان کی چیزیں یہاں پہ. جو بھی بندہ ہمارے پاس آیا وہ قابل احترام ہے. ہم نے اس کے جان میں کرسی اوپر خالی چھوڑی، اوپر بیٹھے، ہمارے بزرگ نیچے بیٹھے، اس لیے ان کے ادب کا احترام کے اندر ہمیں ایک دوسرے کے یہ سارے ہمارے لیے جو ہے مطلب ہیں، قابل احترام ہیں. تو یہ جو ریڈ فاؤنڈیشن نے کام شروع کیا یہ کسی کی ذات کا کام نہیں ہے، یہ صاحب معاشرہ کا جواب ہے. اور یقیناً تربیت ہر دور میں مشکل ہے اور آج کے دور میں زیادہ مشکل ہے. یعنی پہلے برائی کے ذرائع کام ہوتے تھے، گھروں کے اندر ماں باپ کا بہت ڈر ہوتا تھا اور گھر کے اندر اگر دادا کے داخل ہو جاتے تو 12 سے چپ ہو جاتے تھے. عورتیں ساری وہ دوپٹہ اوڑھ لیتی تھی کہ وہ آ رہا ہے بڑا. لیکن آج بہت ٹف ہو گیا ہے. آج بچوں کے پاس ماشاءاللہ یہ موبائل ہے، ساری چیزیں ہیں اور وہ اپنے ماں باپ کو انپڑھ سمجھتے ہیں. ان کو بات سمجھائیں کہ مجھے نہیں پتا، دنیا بڑی تیز ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی، یا بعض بچے کہتے ہیں اس کو ماما بھی بات کرنے والے. ٹھیک ہے، وہ بچوں کو اس سے انداز نہیں لیتے ہیں. ہر ماں پریشان ہے کہ یہ پتہ ہے یہ جو بارود میں بچے کے ہاتھ میں، بچی کے ہاتھ میں پتہ نہیں کیا
ٹھیک ہے. بچے رات 12 1 1:30 بجے تک کسی بچے سے موبائل لے کے اس کے ہاتھ میں کتاب ہے نا، ٹھیک ہے. اور یہ جام ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لیکن اس میں والدین کا دور بعض میں اللہ نے جو کہتے ہیں سڑک پہ آنے لگا اسی جانا تو تھوڑا کم، ٹھیک ہے. لیکن یہ تربیت کا کام، اصلاح کا کام ابھی دیکھیں اگست ختم ہونے والا ہے اور اپریل کے اندر مئی کے اندر کلاس کا کام ہو جائے. ٹوٹل آپ کے پاس 140 سے 50 دن پریکٹس کی تھی اور آگے ابھی اسکول بند ہو رہا ہے، کبھی گرمیاں ہو رہی ہیں، کبھی سردیاں ہو رہی ہیں، گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے، گرمی میں بیٹھنا بڑا مشکل ہے. انشاءاللہ آپ لوگ ڈریم فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کریں. تعاون یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کا 1 بچہ ہے بچوں کو ٹائم پہ اسکول بھیجیں. جب اسکول سے واپس گھر جاتے ہیں آپ سے پوچھیں بیٹا کام ملا ہے آج، کلاسیں خالی تو نہیں رہی. اگر کوئی پوچھے ہوا تو پرنسپل کو میسج کریں کہ میرے بچے کی 2 کلاسیں نہیں ہوئی، پچھلے 3 دن سے ٹیچر نے کلاس نہیں لی. اس انداز میں ہوتا ہے جو بچے کے ڈیوز ہیں وہ ٹائم نہیں دے رہے. صبح بچہ جب گھر سے نکلے اس کو ایک دفعہ دیکھ لے کسی دانت صاف کیا ہوا ہے، منہ دھلا ہوا ہے، کپڑے صاف ستھرے ہیں، جوتا ٹھیک پہنا ہے کہ نہیں پہنا ہوا، یہی کام ہمیں چاہیے ہوتا ہے. اور بعض دفعہ ہمیں جو ہوتا ہے نا والدین، اچھے والدین وہ اسکول کو ٹھیک راستے پہ چلانے میں بہت مدد کرتے ہیں. وہ بے شمار بچوں کی باتیں جو ٹیچر سے وہ شیئر نہیں کرتے وہ والدین سے شیئر کرتے ہیں. اور پھر والدین کا یہ کہ واقعی اسکول میں آگے بتائیں. ٹھیک ہے. اگر بچی اسکول میں نہیں پہنچتی تو ٹائم نہیں اسکول میں کال کریں گے بچی نہیں آئے. ہم بھی یہاں انشاءاللہ میکنزم بنائیں گے کہ جو بچے ایبسنٹ ہوں یا جو بچے لیٹ آئیں بچیاں ان کا میسج ان کے گھروں کے اندر ضرور چلا جائے کہ اسکول 8 بجے لگا ہے، صبح آپ میسج چلا جائے کہ آپ کا بچی اسکول نہیں آئی، یا اگر بچی لیٹ آئی ہے تو اس کا میسج اسکول ضرور چلا جائے. تو یہی چند ملازمات کے لیے آپ سب لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ آئے گھر میں بیٹھے. اللہ تعالیٰ اس بیٹھنے کو قبول کرے اور جو ہماری زندگی کام لگا ہے بچوں کی تعلیم تربیت کا تاکہ ان کو صحیح سکھا سکیں، زندگی کا طریقہ سکھا سکیں.